حلف نامے میں جو تبدیلی ہوئی اس کے آپ کمیٹی میں جو 3 رکنی میاں صاحب کی طرف سے جو کمیٹی بنائی گئی اس کے آپ سربراہ بھی رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حلف نامے میں تبدیلی ہوئی یہ کیوں ہوئی، اور اس کے پیچھے آپ نے جو تحقیق کی ہے تو کیا کوئی لوگ ہیں یا جان بوجھ کر ہوا ہے یا واقعی کوئی غلطی ہوئی ہے؟ نہیں، غلطی اس طرح کی نہیں ہوئی کہ بائی مسٹیک یا اوور سائٹ سے ایسا ہو گیا ہو. یہ جو قانون بن رہا تھا انتخابات کے سلسلے میں، جی جی تو اس میں 100 سے زیادہ اجلاس ہوئے ہیں، بالکل اور ایک 32 رکنی کمیٹی تھی. پھر اس کے بعد ایک چھوٹی ایکسپرٹس کی کمیٹی بنی جس کے سربراہ وزیر قانون جاوید احمد صاحب تھے. اور ان سب میں پھر جب بات سامنے آئی اور اسمبلی کے اندر بھی پاس ہو گئی وہی بات، اور جب یہ سینٹ میں آئی تو سینٹ کی کمیٹی میں بھی کوئی اعتراضات نہ اٹھے. اور جب ہاؤس پورے میں آئی تو پھر ہمارے سینیٹر ہیں حافظ حمداللہ صاحب، جی اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، انہوں نے کہا کہ یہ جو حلف ہے یہ ان لائنز پر نہیں ہے جو 74 کی آئینی ترمیم ہے. جی بالکل تو اس پر میں نے اٹھ کر ان کی حمایت کی اور ہماری جماعت نے بھی حمایت کی. اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ وزیر قانون نے کہا کہ ہم اس کو دوبارہ ٹھیک کریں گے. بہرحال یہ پھر قومی اسمبلی میں معاملہ دوبارہ گیا، اور وہاں پر جیسے پہلے تھا ویسے ہی اس کی ترمیم کر دی گئی، اور یہ بالاتفاق پھر پاس ہونے کے بعد قریب دوبارہ سینٹ میں آئی اور جی وہاں پر بھی پاس ہوگی. جی تو لیکن اس جی لحاظ جی سے جب یہ معاملہ زیادہ اٹھا کہ دیکھا جائے کہ ایسے ہوا کیوں ہے، جی تو پھر یہ نواز شریف صاحب نے کمیٹی بنا دی. جی اس میں 2 وزراء بھی تھے اور مجھے اس کا سربراہ بنایا گیا. ہم نے پھر وہ جی سب سے بات چیت کر کے ان کے بیانات لے کر وہ پھر ہم نے رپورٹ بنا دی. جی میں نے اس رپورٹ کو افشا نہیں کیا. میں نے یہی کہا کہ جنہوں نے یہ کمیٹی قائم کی تھی ہم رپورٹ ان کو پہنچا دیتے ہیں، آگے پھر ان کا کام ہے کہ وہ اس پر کیا عمل درآمد کرتے ہیں اور اسے شائع کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جی اخلاقاً یہ انہی کا حق بنتا ہے. ہم آدھے راستے میں اس کو یہ نہیں کر سکتے. جی وہ رپورٹ ان تک پہنچی، پھر انہوں نے مجھے ٹیلی فون بھی کیا، اور اس کے مندرجات پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا انہوں نے. جی بالکل راجہ اس کے بعد صاحب، پھر بالکل جی بالکل راجہ صاحب، آپ نے کمیٹی کی رپورٹ بھی میاں صاحب تک پہنچا دی، لیکن راجہ صاحب ختم نبوت کا مسئلہ اس قدر حساس ہے کہ دنیا کا ہر انسان قربان ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ سب کچھ قربان ہے. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے پر شک آنچ پر جب کبھی آنچ آئے گی ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نے جو صحیح. تحقیقات کی ہیں اس تحقیق کی روشنی میں کیا کسی فرد سے اس میں غلطی ہوئی ہے، جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ 7 ایسے ہو گیا. جی تو کسی یہ 7 نہیں جی ہوا. جی